امام غزالی کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے امام غزالی سے کہا کہ میں بہت غریب ہوں، نادار ہوں، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، مجھے 10,000 روپیے چاہیے۔ امام غزالی نے کہا دوں گا 10,000، ایک ہاتھ اپنا دے دو، میرے سے 10,000 لے لو۔ اس نے کہا ایک ہاتھ کیوں دوں، اس ہاتھ کی قیمت 10,000 سے بہت زیادہ ہے۔ کہا اچھا ایسا کرو، ایک پاؤں دے دو، 20,000 لے جاؤ۔ کہا نہیں، میں پاؤں نہیں دوں گا۔ کہا اچھا ایسا کرو، مجھ سے اس کو بھی ڈبل کر دیتا ہوں، مجھ سے 40,000 لے جاؤ، ایک آنکھ دے دو۔ کہا نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ امام غزالی نے کہا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس لاکھ سے زیادہ کی دولت موجود ہے تو کیوں قرض مانگتے ہو، کیوں سوال کرتے ہو؟ جو ہے، جو دولت آلریڈی موجود ہے اس پر شکر کرو۔ لہٰذا حسد سے دور رہنے کا سب سے آسان بہترین راستہ شکر میں مبتلا ہونا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا ایلیمنٹ جو انسان کو گناہ کی جانب لے کر آتا ہے وہ سوء ظن ہے، یا حسن ظن سے دور رہنا ہے۔ سوء ظن یا حسن ظن کس طرح انسان کو نیکیوں سے دور رکھتا ہے، میں نے بہت ساری اگزامپلز آپ کو دیں۔ اگر ہم سوء ظن سے نکل کر حسن ظن کی طرف آئیں تو آپ جانتے ہیں یہ حسن ظن آپ کی ذات کو، آپ کے وجود کو عالی کرتا ہے، خدا کے پاس محترم کرتا ہے۔ یہ ہمارا وے آف تھنکنگ ہے جو ہمیں یا خدا کے نزدیک عزت دیتا ہے یا خدا کے نزدیک رسوا کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں 2 جگہ پر قرآن میں انسان کو مخاطب کرتا ہے، 2 جگہ پر کہتا ہے یا ایھا الانسان، یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا، نہیں، انسان کو، جو کسی بھی کیٹیگری میں، ناس میں بھی آتا ہے، آمنو میں بھی آتا ہے، کفرو میں بھی آتا ہے، منافقوں میں بھی آتا ہے۔ جہاں اللہ انسان کو جنرلی مخاطب کرتا ہے وہاں اس سے کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تو مشقت کرنے والا ہے اور تو نے اسی مشقت، اسی محنت، اسی اسٹرگل کے ساتھ مجھ سے ملاقات کرنی ہے۔ بس انسان کے لیے اللہ نے یہ چیز بالکل کلیئر کر دی ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں اسٹرگل کر کے آگے پہنچنا ہے، اور وہ انسان جو اپنی زندگی میں خود ہی اسٹرگل کرنے میں لگا ہوا ہے اس کے پاس سوائے حسن ظن کے، سوائے اچھا سوچنے کے کوئی اور دوسرا کام ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ اپنی جنگ، اپنے ہی کام، اپنے ہی ایم یا اپنی ہی آرزو یا اپنی ہی عبادت کو کرنے میں ہے۔ یہ سوء ظن آپ کی روح کو، میں نے جس طرح کہا تھا امیر المؤمنین نے فرمایا جو سوء ظن ہے یہ حبس روح ہے، روح کو قید کر دیتی ہے، پرواز کرنے نہیں دیتی، خدا کے قریب جانے نہیں دیتی، یہ روح کو گرو کرنے نہیں دیتی، بڑھنے نہیں دیتی، بلکہ اس کو محبوس قید کر کے مختصر چھوٹا کر دیتی ہے۔ اور یہ جو روح آپ کی چھوٹی ہو جاتی ہے یہ حسنات کو ختم کرنا شروع کر دیتی ہے، جبکہ خدا کیا کہتا ہے؟ مجھے تمہارے عمل نہیں، تمہاری صدق النیہ، اچھی نیت چاہیے ہے۔ لہٰذا اگر انسان سوء ظن سے نکل کر حسن ظن پر آئے اور پھر اس کے بعد دوسروں کے بارے میں بھلا، اچھا، پازیٹیو سوچنا شروع کرے، میں نے بہت ساری اگزامپل پازیٹیو تھنکنگ کے اوپر دیں، اگر سوچنا پازیٹیو شروع کر دے تو آپ جانتے ہیں خدا آپ کو اپنے نزدیک لے کر آئے گا۔ کس طرح؟ اگر ہم پازیٹیو ہیں، اگر ہم مثبت سوچتے ہیں، اگر ہم حسن ظن رکھتے ہیں، خدا جب قریب لاتا ہے تو وہ خدا غفور و رحیم ہمیں معاف کرنا سکھاتا ہے، انسان کے لیے معافی آسان ہو جاتی۔ معافی کے زمرے میں بھی میں نے آپ کو بہت ساری انکریجنگ احادیث سنائی اور بہت ساری ایسی باتیں بتائیں، لیکن جو معافی سے ہماری دوری کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا وے آف تھنکنگ اہل البیت سے بہت مختلف ہے، ہم چیزوں کو دوسری طرح دیکھتے ہیں۔ ہم جب نیکی کرتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں ہم نے کوئی بہت بڑا کام کر دیا۔ ایک نوجوان کی بڑی خوبصورت سی اگزامپل ہے، کہتے ہیں بڑا مالدار ایک شخص تھا، نوجوان تھا، اس کے پاس کوئی آیا اور اس نے کہا کہ میری ماں بیمار ہے، مجھے اتنے پیسے چاہیے، اس کا علاج کرانا ہے، ابھی مجھے دے سکتے ہو تو دے دو۔ اس نے دے دیے، فرض کیجئے $1000 دے دیے۔ جیسے ہی وہ شخص اس نوجوان سے پیسے لے کر باہر گیا، دوسرا بندہ آیا اور اس نے کہا تمہیں پتہ ہے ابھی تمہارے ساتھ دھوکا ہوا، کسی نے تمہیں لوٹ لیا۔ کہا کس طرح؟ کہنے لگا کہ یہ جو شخص ابھی آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ماں بیمار ہے، سب جھوٹ، اس کی کوئی ماں بیمار نہیں، اس کی تو ماں ہی نہیں، یہ صرف تم سے پیسے لینے کے لیے آیا تھا۔ جانتے ہیں، دیکھیے فرق،
ہم کیوں حسن ظن نہیں رکھ سکتے؟ یا کیوں ہمارے لیے forgiveness بہت مشکل ہے؟ ہمارا وے آف تھنکنگ کہاں مختلف ہو جاتا ہے جب اسے بتایا کہ فلاں شخص کی ماں ہی نہیں ہے، بیمار ہونا بات کی بات، پیسے کی ضرورت بات کی بات، تو اس نوجوان نے جس نے پیسے دیے تھے ٹو سیو اے لائف آف اے وومن، اس نے جواب دیا اور کہا کہ اللہ کا شکر ہے کسی کی جان تو خطرے میں نہیں تھی۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ کسی کی جان بچائی جائے۔ ہم کس کے اوپر نگاہ رکھتے؟ میرا $1000، میری نیکی۔ جس طرح ہم دعا کرتے ہوئے بھی اکثر سوال کرتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، جانتے ہیں دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم اپنی حاجت کے بارے میں سوچ کے دعا کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہوئے حاجت تو نہیں سوچتے، دعا کرتے ہوئے خدا کی قدرت کو سوچتے ہیں۔ اگر آپ دعا کرتے ہوئے اپنی حاجت ذہن میں رکھیں گے قبول نہیں ہوگی، کیونکہ جس سے مانگ رہے ہیں اس سے تو کنیکٹ ہی نہیں ہے، جڑے ہوئے تو ہم اپنی حاجت کے ساتھ ہیں۔ لہٰذا جس چیز پر ہمارا فوکس ہوتا ہے یا جس چیز کا ہم طواف کر رہے ہوتے ہیں وہی غلط ہے۔ جب وہی غلط ہوتا ہے تو ہم حسنات کی جانب نہیں جا سکتے، پھر ہم سے نیکی نہیں ہو سکتی، اور پھر جو نیکی کرتے ہیں وہ ہمارے ہی گلے کا طوق بن جاتی ہے۔ ہم $1000 کو روتے ہیں، ہم اپنی حاجت کو بڑا سمجھتے ہیں، اور پھر یہ سوچتے ہیں ہماری زندگی میں کتنی ساری نیگیٹو چیزیں آ جاتی ہیں، جبکہ اگر ہم اپنا مدعا، اپنا اوپینین صحیح کر دیں، اپنا وے آف تھنکنگ، اپنا قبلہ صحیح لے کر آئیں تو چیزیں درست ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جس طرح کہتے ہیں جناب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے فرزند، بہترین بستر پر سونا، بہترین کھانا کھانا، اور سب سے بہترین گھر میں رہنا۔ جانتے ہیں لقمان حکیم کوئی دولت والے تو تھے نہیں۔ بیٹے نے کہا بابا نہ بہترین کھانا ہے، نہ بہترین بستر ہے، اور نہ ہی میرے پاس بہترین گھر ہے، میرے لیے یہ سب کرنا بہت مشکل ہے، دشوار ہے۔ تو لقمان حکیم نے جواب دیا، دیکھیے ہمارے نزدیک بہترین کیا ہے آپ سب کو معلوم۔ لقمان حکیم ان کے نزدیک بہترین غذا کیا ہے؟ فرمایا جب شدید بھوک ہو تب تھوڑا سا جو کھاؤ گے وہ بہترین کھانا ہے۔ بھوک ہو اور جو تھوڑا سا کھاؤ گے وہ بہترین کھانا ہے۔ پھر کہا بہترین بستر، بہترین بستر جو محنت کر کے تھک کر بندہ جہاں سوتا ہے وہ بہترین بستر ہے۔ پھر کہا بہترین گھر، یہ دنیا کا گھر یہ نہیں، جس دل میں سب کے لیے محبت ہو وہ بہترین گھر ہے۔ لہٰذا اگر ہم اپنا ویژن درست کریں تو سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے کہ یہ نیکی، یہ اصلاح، یہ خیر ہمیں کس طرف لیڈ کرتا ہے۔